دنیا میں کسی کو سلام کریں تو اس کے ساتھ ہمارا تعلق بن جاتا ہے، پہچان بن جاتی ہے۔ جب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بندہ درود پڑھے تو جو صبح و شام درود پڑھتا ہے اس کا اللہ کے محبوب کے ساتھ بھی ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ پڑھنے والوں کو اللہ کے محبوب کے نورانی ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے جام ملیں گے جب وہ پئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ درود پاک کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ کاش ہم اس حدیث مبارکہ کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَرِدَنَّ عَلَى الْحَوْضِ أَقْوَامٌ مَا أَعْرِفُهُمْ إِلَّا بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيَّ۔ فرمایا حوض کوثر پر بہت ساری اقوام آئیں گی، حوض کوثر پر بہت سارے لوگ آئیں گے، بہت ساری جماعتیں آئیں گی۔ حوض کوثر پر میرے آقا نے فرمایا بہت سارے گروہ آئیں گے۔ جب میں اللہ کا رسول ان لوگوں کو دیکھوں گا تو دیکھ کر پہچان لوں گا، اور اس پہچان کی وجہ کیا ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا وہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھنے والے ہوں گے۔ درود پاک پڑھنے والے خوش نصیب ہیں۔ صبح و شام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والے خوش نصیب ہیں کہ جب آخرت میں حوض کوثر پر جائیں گے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام درود پڑھنے والوں کو دیکھ کر پہچان لیں گے۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو درود پڑھتے ہیں حضور انہیں حوض کوثر پر پہچان لیں گے۔ دیکھیں نا، بندہ جب درود پڑھتا ہے، دنیا میں کسی کو سلام کریں تو اس کے ساتھ ہمارا تعلق بن جاتا ہے، پہچان بن جاتی ہے۔ تو جب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں بندہ درود پڑھے تو جو صبح و شام درود پڑھتا ہے اس کا اللہ کے محبوب کے ساتھ بھی ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے، ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو اس تعلق کی بنا پر جب بندہ آخرت میں جائے گا حوض کوثر پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے، تو حضور علیہ السلام درود پڑھنے والے کو دیکھ کر پہچان لیں گے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا حوض کوثر پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والوں کو میں پہچان لوں گا۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم آخرت میں جائیں حوض کوثر کے جام پینے لگیں اپنے محبوب آقا کے ید اللہ والے گورے گورے نورانی ہاتھوں سے، اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں، وہ حوض کوثر جس سے بندہ ایک بار پی لے گا نا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ دنیا میں بھی بندہ پانی پیتا ہے، شدید گرمی ہے، پانی پیے پیاس بجھتی نہیں، طلب رہتی ہے کہ اور پیوں۔ لیکن حوض کوثر پر سے جب درود پڑھنے والوں کو اللہ کے محبوب کے نورانی ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں سے جام ملیں گے، جب وہ پئیں گے تو پھر اس کے بعد کبھی انہیں پیاس نہیں لگے گی۔ تو خوش نصیب کون ہے جو درود پڑھتے ہیں، اور خوش نصیب کیسے ہیں؟ جب آخرت میں جائیں گے تو حوض کوثر پر اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے ان غلاموں کو دیکھ کر پہچان لیں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، تاکہ جب ہم بھی جائیں تو ہمیں بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنی نگاہ مبارک میں لے آئیں، اپنی نظر عنایت ہم پر بھی فرما دیں، اور دیکھ کر ہم گناہ گاروں کو بھی پہچان لیں۔ تو دوستان محترم، کثرت کے ساتھ مختصر سا پیغام یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں، صبح و شام اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں
درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والے بن جائیں۔